جس سن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اس سن میں یہ ایک فیل کا واقعہ پیش آتا ہے، ہاتھیوں کا واقعہ۔ واقعہ یہ ہے کہ پہلے عرب کی جو صورتحال ہے، پورا عرب جو ہے یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس کو اس دور میں سمجھا جاتا تھا کہ اس طرح کا بگڑا ہوا علاقہ کہیں نہیں ہو سکتا، اس طرح کا برا علاقہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ وقت کی دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک تھی روم اور ایک تھی فارس، اور روم شہر یہ عیسائی تھے اور فارس جو ہے یہ آگ کے پجاری مجوسی تھے، اور رومیوں کی جو حکومت ہے، جو عیسائیوں کی حکومت تھی، یہ تھی روم کے اندر اور جزیرہ عرب کراس کر کے آگے حبشہ کے اندر بھی عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حبشہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ہجرت کر کے گئے تھے نا حبشہ میں، یعنی سمندر کو کراس کر کے یہ جو افریقہ کے اندر حبشہ پایا جاتا ہے، وہاں سے یمن کے قریب وہاں پہ صحابہ کرام گئے تھے، اور وہاں پہ نجاشی تھا جس کی حکومت تھی، اس نجاشی کے انڈر میں یمن کے علاقے آتے تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہ چونکہ ان کی پیچھے لنک تھا، گویا کہ یہ برانچز تھے آگے روم کے، تو یہ سپر پاور تھے۔ درمیان میں یہ جزیرہ عرب ایسا ہے کہ جو صرف اور صرف جن کا نہ ہی کوئی روزگار ہے، نہ ان کے اوپر کوئی حکومت ہے، ایک قبیلہ دوسرے کو مارتا ہے، دوسرا تیسرے کو مارتا ہے، تیسرا چوتھے کو مارتا ہے، لوٹ مار کرنا ان کا جو ہے وہ نظام زندگی چلتا ہے۔ لیکن اس نظام زندگی کے اندر ایک خاص ایسا قبیلہ تھا جسے قبیلہ قریش کہا جاتا تھا، اور ایک خاص شہر تھا جس کو مکہ کہا جاتا تھا، جس کا ایک تقدس موجود تھا کہ لوگ ہر سال وہاں پہ آتے تھے اور وہاں آ کے حج اور عمرہ کر کے جو ہے وہ جاتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو ایک الگ سے امتیازی حیثیت حاصل یہ تھی کہ جو دوسرے یعنی علاقے کے ڈاکو ہوتے تھے، قاتل ہوتے تھے، وہ مکہ کے لوگوں کو، قافلوں کو چھوڑ دیتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ حرم کے پاسبان ہے۔ اللہ نے ان کو اتنی عزت دی تھی کہ ان کے اوپر عرب کے دوسرے قبیلے حملہ نہیں کرتے تھے، اور ان کو اس کی وجہ سے مکے کو ایک مرکزیت حاصل تھی کہ یہ اس علاقے کی بہت بڑی منڈی ہے، بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، کہ مکے والوں کا ہر سال گرمیوں میں ان کا قافلہ جو ہے وہ جاتا ہے شمال کی طرف، اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا ہے جنوب کی طرف، اور ادھر کا سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر، اور یہ تجارتی قافلے چلتے رہتے ہیں۔ اور اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے بڑے قافلے ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں اصل میں قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، وہ ابو سفیان کا قافلہ تھا، اس قافلے میں 50 آدمی تھے اور 2000 اونٹوں پہ مال تھا۔ ذرا بتائیے 2000 اونٹوں پہ اوپر جو کچھ لدا ہوا ہوگا وہ کتنے کنٹینر بنتا ہوگا؟ آخر جو ہے وہ 200 کنٹینر تو لگا لو، تو 200-300 کنٹینر کا مال قافلے میں آ رہا ہے، جس کی حفاظت کرنے والے صرف 50 بندے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کو پتا تھا کہ عرب کے اس جزیرے میں ان قافلوں پہ کوئی حملہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگلی سورت قریش میں اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو جتلایا ہے، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ اللہ نے یہ انہیں مقام اور مرتبہ اس وجہ سے دیا تھا کہ یہ اللہ کے گھر کے پاس ہی تھے۔ اب یہ جو ان کو مرتبہ حاصل تھا نا، وہ ساتھ والے یمن اور وہ حبشہ کے جو برانچز تھی انہیں یہ برداشت نہیں تھا۔ یمن کے اندر ایک مقرر تھا حبشہ کی طرف سے گورنر، جس کا نام ابراہا تھا۔ اس ابراہا نے جب دیکھا کہ یہ سارے عرب کے لوگ مکہ میں جاتے ہیں، تو اس نے اپنے اس جگہ پہ ایک بڑا معبد بنایا اور لوگوں کو کہا یہاں آ کے عبادت کرو۔ ادھر سے عربوں کی طرف سے کسی نے جا کے اس کے اندر جو ہے وہ غلاظت کر دی، تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اب تو میں جا کے عربوں کا وہ والا مکہ توڑ کے آؤں گا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ جو تجارتی منڈی ہے وہ آ کے یمن بن جائے، تو وہ بہت بڑا لشکر لے کے 60 ہاتھی یا ہاتھیوں کا بڑا لشکر لے کے جو ہے وہ آتا ہے حملہ کرنے کے لیے، مکہ کو توڑنے کے لیے۔ مکہ میں اللہ کا گھر کعبہ بنا ہوا ہے، سب کو پتا تھا کہ یہ گر جائے گا تو لوگ سارے کے سارے یمن میں وہاں آیا کریں گے اور وہ تجارتی منڈی بن جائے گی۔ اصل پیچھے مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ جو تجارت کا بہت بڑا سسٹم ہے، یہ بجائے یہاں کے وہاں چلا جانا چاہیے۔ تو جب مکہ کے قریب بہت بڑا لشکر لے کے پہنچا تو وادی محصر آتی ہے مزدلفہ کے پاس، وہاں آ کے اس نے اپنے لشکر کو ٹھہرایا۔ اس وقت مکہ کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اس نے عبد المطلب کے جانور پکڑ لیے، تو عبد المطلب آئے اس کے پاس اور کہا بھائی میرے جانور چھوڑ، اگر تو اس کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تو اس کا رب ہے وہ اس کی خود حفاظت کرے گی۔ یہ اس نے دوسرے دن جیسے ہی اپنے لشکر کو اٹھانا چاہا، اس طرف آگے بڑھانے کے لیے تو نہ بڑھا، اور ادھر جو ہے وہ مغرب کی طرف سے پرندے آئے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے،
ابابیل عربی میں پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل پرندوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کا ایک گروپ۔ وہ آئے اور اس کے اندر ہر پرندے کے پاس 3 کنکر ہوتے تھے، 2 اس کے پاؤں میں اور 1 اس کے چونچ میں، اور وہ سیدھا اوپر سے پھینکتا ہے، اور جو آدمی ہاتھی پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے سر پہ لگ کے پورے جسم کو کراس کر کے نیچے ہاتھی کو کراس کر کے زمین پہ گرتا ہے، اور جس کو وہ کنکری لگ جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کر کے اللہ نے پرندے بھیجے، اس کا پورا لشکر وہاں پہ مارا گیا، اور اس طرح مارا کہ وہ بھاگا لشکر، کوئی ہاتھی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، یعنی وہ بڑے دور دور کے علاقے میں وہ لشکر بکھرا، اور کوئی کہاں جا کے مرا اور کوئی کہاں جا کے مرا، حتیٰ کہ ابرہہ اپنی ہاتھی لے کے جب یمن پہنچا تو وہاں جا کے پرندے نے اسے اوپر پھینکا تھا اور وہاں جا کے مر گیا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پورے علاقے میں مکے کا ایک تقدس آ گیا، او یہ بڑی مقدس زمین ہے، یہاں آ کے کوئی انسان قبضہ نہیں کر سکتا۔ شاید یہ والا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش قیمت تھا، یعنی ایک مقدمہ تھا کہ اللہ پہلے اس علاقے کی تقدس اٹھانا چاہتا تھا کہ جب یہ علاقہ مقدس بن جائے گا تو کل کو یہاں سے پیدا ہونے والا انسان کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو لوگ مانیں گے ہاں یہ مکہ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سن میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے، 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، اور مدینہ میں جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کتنے لوگ ہیں؟ 313۔ چلیں یہ تو بغیر ترتیب کے ہوا تھا، بغیر کسی انتظام کے، لیکن جو جنگ احد ہے اس کے اندر مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد 1000 ہے۔ حدیبیہ میں جو مسلمان آئے ان کی 1500 تعداد تھی، لیکن حدیبیہ میں صلح ہوتی ہے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے، تو مکہ فتح ہونے میں سن 8 ہجری میں مکہ کے فتح کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مسلمانوں کا لشکر ہے، گویا کہ سارے لوگ آگے تھے۔ لیکن سن 8 ہجری کے بعد جیسے ہی مکہ فتح ہو گیا تو پورے عرب کو پتہ چل گیا کہ آج اگر مکہ فتح ہو گیا ہے نا تو سمجھ لیں کہ اب جو ہے وہ پورا کا پورا لوگ فوج در فوج اس میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اس دین اسلام میں، جو کہ آگے صورت نصر میں آ جائے گا۔ تب جا کے 8 ہجری کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال بعد حج کے لیے جاتے ہیں سن 10 ہجری میں، تو آپ کے صحابہ یا مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی مکہ کے فتح ہونے کے بعد کی تعداد اور مکہ سے فتح ہونے کے پہلے کی تعداد میں زمین و آسمان کا فرق، کہ یہ تھا وہ ایک واقعہ پیش آیا جو ایک فاتحیوں کا واقعہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس شہر کا ایک تقدس ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا تھا۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا او انسانوں، وہ جو فیل والا واقعہ ہوا ہے نا وہ بھی اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا